خیر صاحب، پنجاب میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مسائل چل رہے تھے، اب اس جس میں ڈپٹی کمشنرز کی تعیناتی کا معاملہ ہو، ضلعی پولیس افسران کی تقرر کا مسئلہ ہو، یا ریونیو افسران یا لا افسران کی تقرریوں کے پرابلمز، یہ سارے مسائل حل ہو گئے ہیں یا کوئی چیز رہ گئی ہے؟ نہیں، ایسے تو کوئی مسائل نہیں تھے جن کا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیوں کی حد تک یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیوں میں اور باقی ایشوز کے اندر بھی جو ڈیولپمنٹ کے ہوں یا لا اینڈ آرڈر کے ہوں، اس میں ہمیں حکمران جماعت کے طور پہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں، اس حد تک تھا۔ باقی یہ تو نہیں تھا کہ ہماری مرضی سے لگے اور آپ نہیں، مشاورت سے سر، مرضی سے نہیں، مشاورت سے۔ وہ لوگ تو میرٹ پہ لگنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام اپائنٹمنٹ ہونی ہی میرٹ پہ چاہیے، اور میرٹ کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے اس میں ہمارے لوگوں کو بھی ڈیولپمنٹ میں شامل کرنا چاہیے۔ تو قائد صاحب، یہ جو ملتان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، راول پنڈی، راجن پور، ان اضلاع میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ متعلقہ اضلاع میں مشاورت سے افسروں کا تعین تقرر کیا جائے گا، یہ کیا خبر درست رہی ہے؟ جی، ایسا کوئی طے نہیں ہوا، نہ کوئی ایسے ہمارے مطالبات تھے۔ ہم نے ایک پرنسپل کے طور پہ چیزیں طے کی تھی اور اسی کے تحت چیزیں چلیں گی، اور یہ چند اضلاع میں نہیں ہوگا، میجورٹی اضلاع میں ہوگا، جہاں تمام دوستوں کا جو فائدہ، تمام جماعتوں کا جو فائدہ ہوگا۔ لیکن جنرلی کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ملک کے فائدے اور عوام کے فائدے کی باتیں کرنی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے، ہر جماعت کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے دوست بھی اکاموڈیٹ ہوں ہمیں ڈیولپمنٹ کے اندر، کیونکہ یہ ووٹنگ پیٹرن ہمارا یہ ہو گیا ہے، لوگ بھی اسی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں، لہذا جماعتیں بھی اس کو ذرا فالو کرنا شروع ہو گئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ چند جگہوں پہ ہوگا باقیوں پہ نہیں، جو ہوگا۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اگر کوئی ایسی کوآپریشن آپ کی طرف سے ہمیں آئے گا، ہماری طرف سے آپ کو سندھ میں آئے گا، تو صرف ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم کچھ چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ سے تعاون کریں۔ جیسا کہ قائد صاحب آپ نے خود فرمایا کہ یہ تمام تقرریاں جو ہیں یہ تو ہونی ہی میرٹ پہ چاہیے، اس لیے اس میں کسی ایک سیاسی جماعت کی پسند یا ناپسند تو میٹر ہی نہیں کرتی، میرٹ پر تقرر ہونا چاہیے۔ یہ اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو سر مسئلہ پھر کیا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان؟ میں نے بار بار عرض کیا نا جی کہ بنیادی ایشو تھا کہ جو ڈیولپمنٹ ہوگی، ہمارے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں لوگوں کے، اب ہماری تنظیموں کے کام ہوں گے، اگر کسی جگہ پہ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز نہیں ہیں تو ہمارے لوگ کہاں جائیں گے؟ تو ان کے لیے ایک کسی افسر کا تعینات کر دی جائے گا، کوئی فوکل پرسن بن جائے گا، اور وہ فوکل پرسن جائز کاموں کے لیے، ہمارا صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ناجائز کام کراتے ہیں، جائز کاموں کے لیے بھی لوگوں کو انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس پہ ہوگا اور ڈیولپمنٹ پہ ہوگا کہ یہ جو ڈسٹرکٹ کے اندر کمیٹیاں بنتی ہے، پروونس کے اندر کمیٹیاں بنتی ہے، مرکز میں جو کمیٹیاں بنتی ہیں، جو پی ایس ڈی پی ہے، جو پروونشل پروگرام ہے ڈیولپمنٹ کا، اس میں ہماری رائے شامل کی جائے۔ تو قائد صاحب، یہ تو اس کی امپلیمنٹیشن تو ابھی آگے جا کے ہونا تھی، کیونکہ اب بجٹ آیا ہے، اب پی ایس ڈی پی اور پروگرام سارے اس پر ترقیاتی منصوبے ان تمام پر عمل درآمد ہوگا، تو پیپلز پارٹی پھر پہلے سے کیوں ناراض تھی؟ جو ڈیولپمنٹ پلان بنتا ہے نا جی بجٹ میں، وہ اپروو ہوتا ہے، اور اگر پلان اپروو ہو جائے اور آپ کو کنسلٹ نہ کیا جائے، ڈیولپمنٹ طے ہو جائے اور آپ کو کنسلٹ نہ کیا جائے، تو اس کے بعد تو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اسمبلی کے پاس شدہ پلانز ہوتے ہیں، لہٰذا بجٹ پرپوزلز کے اندر ہی پلاننگ ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ قائد صاحب، کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی عوام کے لیے بھی کافی پریشانی میں مبتلا ہے کہ سیلریڈ کلاس جیسے مثال کے طور پہ اس پر بہت زیادہ ٹیکسز لگ گئے ہیں مجموعی طور پر۔ مثلا آج ایک خبر یہ لگی ہوئی ہے اخبار میں کہ نواز شریف صاحب ناراض ہیں جو ٹیکسز لگے ہیں، اور وہ اسی لیے بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں اور ان کی چھٹی منظور ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی بھی کچھ اسی طرح کی شکایتیں تھیں، کیا یہ شکایتیں دور کرانے میں کامیاب ہوئی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، ایک ہے مطالبہ کرنا، پہلی بات تو یہ ہے، میں میاں نواز شریف صاحب کو مجھے نہیں پتا، میاں نواز شریف صاحب اگر بجٹ سیشن میں نہیں جا رہے تو انہوں نے جا کے کیا کرنا تھا؟ ایک ممبر کے طور پر خاموش تو نہیں بیٹھنا، انہوں نے جا کے اگر کوئی ان کے ذمہ تھا کوئی بجٹ کے اندر ڈبیٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا، تو وہ حکمران جماعت سے ہیں اور سینئر ممبر ہیں، ان کا وہاں پہ نہ بھی جانا کوئی اتنا خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن مجھے نہیں پتا وہ کیوں نہیں گئے۔ میری جماعت کے جو تحفظات تھے، بلا شبہ ہم ہمیشہ پرو پیپل عوام کی باتیں ہی کرتے ہیں، ٹیکسیشن کم ہو، بیلنس ٹیکسیشن ہو، غربت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے
کسان کی خوشحالی کے لیے، مزدور کی خوشحالی کے لیے، سرکاری ملازم کی مراعات میں اضافے کے لیے، یہ مطالبے تو ہم سارے کرتے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ ہمارے سامنے چیزیں رکھے گی تو ان کے پاس کیا سپیس ہے، وہ لوگوں کو کتنا ریلیف دے سکتے ہیں، تو پھر دیکھنا پڑے گا نا کہ گورنمنٹ کی آمدن کتنی ہے اور اخراجات کتنے ہیں، اور کتنی سپیس ہے جس میں لوگ جو حکومت ہے وہ مختلف وزارتیں ہیں وہ لوگوں کو اسپیسیفک ریلیف فراہم کر سکتی ہیں۔ اور اگر آج وہ ٹیکس لگا کے، آج وہ اپنے ریونیو کو امپروو کر کے آنے والے سالوں کا پلان سامنے رکھتے ہیں تو آپ ان کے پلان کو سمجھیں گے، جہاں ہم سمجھیں گے اس کو ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے، ہم اپنی رائے دیں گے اور الٹیمیٹلی اس پہ عمل درآمد کر کے لوگوں کی فلاح کے لیے بجٹ ہوتے ہیں۔ یعنی قاہرہ صاحب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس لیے نالاں تھی کہ آپ نے ہم سے وہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں کیا، پلان کرتے ہوئے ہم سے چیزیں شیئر نہیں ہوئیں، اور جب حکومت نے شیئر کی، جب حکومت نے شیئر کر دی تو پھر پیپلز پارٹی مان گئی کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی جیب اجازت ہی نہیں دیتی، آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے وہ کوئی بجٹ کے اوپر آگے، تو یہ تاثر جو آپ میڈیا کے اندر پھیل گیا ہے نا مفت میں، پتہ نہیں کیوں اس پہ ڈیبیٹ ہو گئی کہ جی پیپلز پارٹی نے این بجٹ پہ آگے کوئی بلیک میل کیا ہے، کوئی مسلم لیگ کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے، کوئی ناجائز دباؤ ڈالا ہے۔ جو ایگریمنٹ ہمارا حکومت بناتے وقت مسلم لیگ کے ساتھ ہوا اسی کے اوپر عمل درآمد کی ہم نے بات کی ہے، اور یہ کوئی اچنبھے کا ایگریمنٹ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں اگر کسی جماعت کو اکثریت نہیں ملتی اور مل جل کے پارلیمانی نظام میں ایک حکومت بنانی پڑتی ہے، کولیشن گورنمنٹ، تو وہاں پہ کچھ باتیں طے ہوتی ہیں، کچھ وربل، کچھ ریٹن۔ یہی بات ہمارے ملک میں ہوتی رہی۔ ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی تو ہم معاہدے کرتے رہے، دوسروں کی گورنمنٹ تھی تو وہ ہمارے ساتھ معاہدے کرتے رہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم نے، ان کے ساتھ کاف لیگ نے، ان سب نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے جب ان کی گورنمنٹ بنی تھی۔ اب بھی ہمارا حکومت بننے سے پہلے جو طے ہوا تھا کہ ہم حکومت کیسے چلائیں گے اور یہاں آپ ہماری کنسلٹیشن کریں گے، ہم سے مشاورت کے ساتھ چلیں گے، ون پارٹی کا رول تو نہیں چلے گا، تو وہی ہم نے مانگا ہے، اسی پہ عمل درآمد کرا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے اس رویے پر ہمیں کہیں کہیں پر خفگی بھی حکومت کے ہاں دکھائی دی۔ مثلا حنیف عباسی صاحب کا انٹرویو شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو۔ حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا، سارے بڑے بڑے عہدے لے لیے، صدر لے لیے، حکومتیں لے لیں، گورنرز لے لیے، اور اب جب یہاں پہ باری آئی ہے تو اب ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ شکوہ آپ کے خیال میں درست تھا حنیف عباسی صاحب کا؟ دیکھیے، کسی فرد کی اپنی رائے ہے، وہ کمزور رائے بھی دے سکتا ہے، وہ معتبر رائے بھی دے سکتا ہے۔ ان کی جماعت کے رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھ لیں، احسن اقبال صاحب کو دیکھ لیں، خواجہ صاحب کو دیکھ لیں، ایاز صادق صاحب کی بات سن لیں، پرائم منسٹر صاحب کی بات سن لیں، نواز شریف صاحب کی سن لیں، مریم صاحبہ کی سن لیں، تو وہاں وہ زیادہ معتبر وائسز نہیں ہیں، ان کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ کسی ایک بندے نے، میرے جیسے نے اگر کوئی اپنے غصے کا اظہار کر دیا، کمزور باتیں کر دی، اس کے جواب میں بھی ہماری طرف سے بھی کمزور باتیں ہوئی، تو ان کمزور باتوں کو بار بار اچھالنے سے کیا حاصل ہوگا؟ سر لیکن ایک بات انہوں نے اور بھی کی ہے، اب چونکہ بات بڑی کیا کہنا چاہیے کہ اہم ہے، اور وہ ہے حد تک عزت بل کے واسطے۔ وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی جو اس میں ہمارے ساتھ پنجاب میں ملی ہوئی تھی، اور جو گورنر صاحب چھٹی پہ گئے ہیں وہ طے شدہ منصوبے کے تحت گئے ہیں تاکہ ان کی عزت بھی رہ جائے اور فیس سیونگ ہو جائے اور آپ دستخط بھی ہو جائیں۔ دیکھیے، حنیف عباسی صاحب نہ تو پنجاب کے ممبر ہیں، نہ وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، نہ وہ پنجاب گورنمنٹ میں ہیں۔ یہ بات ملک احمد خان صاحب کہہ دیں، یہ پنجاب کے جو ان کے سپوکس پرسن ہیں وہ کہہ دیں، وزیر اطلاعات کہہ دیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ دیں، مریم نواز شریف صاحبہ کہہ دیں، تو کیوں نہیں آپ ان لوگوں کی باتیں سن لیتے؟ اگر کسی بندے نے کوئی کمزور بات کہہ دی اور میں نے فرض کر ایک بات کہی، میں ابھی کوئی کمزور بات کر دیتا، آپ اس کو اچھال دیتے کہ جی پیپلز پارٹی کے ایک بندے نے، تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے جو بات کہی ہے وہ ساری باتوں سے بڑی بات ہے میرے بھائی، اس کو سنتے ہیں، اس پہ توجہ دیتے ہیں۔